سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جس کے آنے سے عرب میں نکھار اور بہار آ گئی، جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے، امن و سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کل کائنات میں پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ کہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی، اور آپ انسان کامل کہلائے۔ آپ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، جانوروں، قوم در قوم، ملک در ملک، جو بے جو، یہاں تک کہ بے جان اور نباتات کے لیے مثال بن کر آئے۔ سورہ قلم آیت نمبر 2 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قلم اور دوات کو اور اس کو جو ان کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے شہادت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اس کے علاوہ ہم یہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیم اور عمل میں نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر قائم ہے۔ اس ارشاد ربی کا ثبوت حضور معلم کی روزمرہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ کے آنے سے عورت کو وہ مقام ملا، وہ سایہ رحمت ملا کہ اس کو دنیا میں انسان کے حقوق سے مالا مال کیا گیا۔ لڑکیوں کو جو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، اس کا خاتمہ بھی آپ کے اخلاق سے ہوا۔ آپ کی سیرت ہر طبقے کے بچے کے لیے عام تھی، جس کی مثال آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جو مایوسی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ آپ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس کے سر پر رحمت و شفقت کا ہاتھ رکھا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں بھی کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ آپ کی سیرت کا سایہ ہی تھا کہ جب زید بن حارث کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک حبشی کی آنکھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ سوائے آپ کے مجھ سے کوئی بھی اتنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، جبکہ وہ انتہائی بد شکل اور غریب تھا، لیکن اپنے کردار نے اس پر سایہ فگن ہو کر آئندہ دنیا کے لیے یہ مثال قائم کی کہ کسی کو کمتر جاننا۔ آپ کا کردار قیدیوں کے لیے بھی بے مثال تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر کچھ قیدی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، ان میں آپ کے چچا عباس بھی تھے۔ رسیاں چونکہ مضبوطی سے بندھی تھیں، اس لیے وہ کرا رہے تھے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ عباس انتہائی آرام دہ زندگی میں پلے بڑھے ہیں، ان سے یہ سختی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس عالم میں ان حضور انتہائی بے چین اور پریشان تھے کہ ان کے کراہنے کی آواز بند ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کرام سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی رسیاں آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ڈھیلی کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کی نظر ایک اونٹ پر پڑی جو بے حد کمزور تھا۔ آپ نے اس کے مالک سے کہا کہ دیکھو تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ کی سیرت کی نرمی کا بلند معیار کتنا حسین ہے کہ جانور نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے نہ صرف اس کے لیے چارے کا انتظام کروایا بلکہ اس کے مالک کو بھی نصیحت کی، اس کا خیال رکھا کرو۔ دیکھیے ہم سب کو بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔